خوشیاں، عزت اور سکون زندگی کو خوبصورت بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں چیزوں میں سے آپ لوگوں کو کبھی بھی کسی چیز کا محروم نہ کرے۔ ویلکم بیک مائی چینل، آئی ہوپ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی 7 سیکرٹ ہیبٹس۔ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور اینڈ تک دیکھنا ہے اور لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خوشی رکھی ہے فورگیونیس، معاف کرنے میں۔ اگر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں تو بندوں کو معاف کریں۔ خوشی کا راز ہی معاف کرنے میں ہے۔ بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے بھول جانا۔ بچوں کے پاس کیا نعمت ہوتی ہے؟ بھول جانا۔ خوش رہنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ کڑوی باتوں کو جو ہمارے ساتھ پیچھے گزر چکی ہیں ان کو بھول جائیں اور اپنی زندگی کو نئے طریقے سے جئیں۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ مجھے یاد رہے گا۔ اگر کوئی بات ہو جائے گی تو ہم کہتے ہیں کہ میری آنے والی نسلوں کو یاد رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے نیند دی ہے بھولنے کے لیے، لیکن جب غم آتا ہے تو وہ پہاڑ ایسا ہوتا ہے، بھولتے بھولتے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خوشی کی کئی خوشیاں ہماری زندگی میں آتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح بھولنا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یعنی درگزر کرنا، بھولنا۔ رب کا جو بھی فیصلہ ہو اسے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے اور اپنی زندگی اللہ کے حوالے کر دینی چاہیے۔ کبھی کسی سے بدلہ لینے کی نہ ٹالیں کہ ہم لوگوں نے اس سے بدلہ لینا ہے، یا دل میں یہ نہ سوچیں کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے تو ہم ساری زندگی اسے اس بات کا طعنہ دیں گے، یا پھر ہم اسے کہیں گے مجھے ساری زندگی یہ بات نہیں بھولنی، میں نے اپنے دل پہ لکھ لیا ہے، مجھے یاد ہے، میری نسلوں کو بھی یاد رہے گا۔ اس طرح بالکل نہ کریں۔ اللہ کی خوشی کے لیے سب کچھ چھوڑ دیں۔ جو بھی ہمارا فیصلہ ہو اسے رب پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قدرت نے خوشی بانٹنے میں رکھی ہے، جمع کرنے میں نہیں، تقسیم کرنے میں رکھی ہے، آسانی پیدا کرنے میں رکھی ہے۔ صحیح لوگوں کی، بانٹنے والے لوگوں کی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہیلتھ اچھی ہوتی ہے۔ جو کنجوس بندہ ہوتا ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بیمار ہی رہتا ہے۔ وہ ہے جس سے مزید کی تمنا ہے۔ خوبصورت جملہ ہے تو بہت کنجوس، چاہیے سے اور بھی۔ شریف میں ہے سخاوت کا تعلق مال سے نہیں ہے، دل کے ساتھ ہے۔ غریبوں کی، بے سہاروں کی مدد کریں خاموشی سے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ آپ نے کسی کی مدد کی ہے کہ نہیں۔ اس سے آپ خوش ہوں گے، آپ کو دلی سکون ملے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں جب کبھی کسی کی مدد کرتے ہیں تو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، یا پھر ارد گرد لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں کہ ہم لوگ بہت امیر ہیں، ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، لیکن اس میں دوسرے کو بھی شرمندہ کر رہے ہوتے ہیں جس کو دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جب دیں کسی کو تو کہتے ہیں نا، جب کسی کو خیرات دیں یا پھر کسی کی مدد کریں کہ دائیں ہاتھ سے دیں اور بائیں کو پتہ بھی نہ چلے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے جب ہمارے دروازے پہ کوئی سوالی آتا ہے تو ہم لوگ اس کو چیز دیتے وقت منہ بناتے ہیں یا پھر کہتے ہیں کہ یہی ہے یہ لو۔ تو ہمیشہ جب کسی کو چیز دیں تو خوشی سے دیں اور اس سے دعائیں لیں۔ آپ کے پاس جو چیز ہے، جو نعمت ہے، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں جن کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ پر نعمتیں نچھاور کی ہیں وہ آپ اپنے ارد گرد لوگوں پر بھی نچھاور کریں تاکہ وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشی ہمیشہ اپنی یاد میں رکھی ہے۔
بس ایک ایسی چیز ہے اطمینان قلب، جس کو یاد کر کے خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کی یاد کیا ہے؟ اللہ کی یاد بھروسہ ہے کہ میرا ہے کوئی، ایک یقین ہوتا ہے کہ میں جس سے مانگوں گی وہ مجھے دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ پر ایسا بھروسہ ہے ہم لوگوں کو کہ ہمیں اس پر ایسا بھروسہ ہونا چاہیے جو میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گی اللہ تعالیٰ میری بات ضرور سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین ایسا ہونا چاہیے کہ انسان جب دعا کرے تو وہ اللہ تعالیٰ واقعی انسان کی سنے۔ اللہ تعالیٰ پر ایسا یقین ہونا چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ جو ماں کے پیٹ میں پالتا ہے، جو بغیر تقاضے کے ہمیں پالتا ہے، جو میری حقیقت اور تقاضے سے زیادہ طاقتور ہے، جب یہ یقین ہوتا ہے ہمیں تو وہ کام بھی ہوتے ہیں جس کا ہمیں کبھی اس کا مطلب دل میں ہم نے خیال بھی نہیں کیا ہوتا یا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ وہاں سے راستے نکال دیتا ہے کہ ہماری سوچ بھی وہاں کی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کی یاد ذکر ہر وقت ہمیں کرنا چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے۔ کیوں نہ مانگیں اس سے جو سارے جہان کو دیتا ہے، سارے جہان کو پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ ہیپینس کے لیے سیکھنا بہت ضروری ہے۔ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں، کچھ لرن کرتے رہیں، کچھ نیا۔ ٹیکنیکلی ہمیں کچھ کام نہیں آتے، بڑے کام اصول کے تحت نہیں آتے، ایسے آتے ہیں ایسے ہم نے سیکھے ہوتے ہیں۔ ہمیں سیکھنے میں شرم محسوس ہوتی ہے۔ میں اپنے نالج سے بتاؤں کہ جتنا ہم سیکھتے ہیں اتنا ہی ہمارا دماغ اور زیادہ گھلتا جاتا ہے اور ہمارے نالج میں اور بھی زیادہ اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اتنے زیادہ ہم اور آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ سیکھنا چاہیے۔ کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے جس میں ہم کوئی بات نہ سیکھیں۔ ہمیشہ محفل میں بھی ایسے بیٹھے، یہاں آپ کو کوئی بات سیکھنے کو ختم ہو گیا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔